السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو مزید جنگی طیارے اور جدید میزائلوں سمیت دوسرا جنگی اسلحہ فروخت کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ امریکی CNN کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ 50 عدد F-15 جنگی طیاروں کی فراہمی کا ایک معاہدہ متوقع ہے، جن کی مالیت $18 ارب سے زائد ہوگی۔ علاوہ ازیں دوسرے جنگی ہتھیاروں میں درمیانی فاصلے کے جدید میزائلوں کی ترسیل کا بھی امکان ہے، جو فضا سے فضا میں کارروائی کر سکتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اربوں ڈالر مالیت کے بموں اور جیٹ طیاروں کی اسرائیل کو فراہمی کے فیصلے کے بعد یہ خبریں سامنے آئی ہیں، جبکہ اہم بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بظاہر تال میل صحیح نہیں چل رہا ہے۔ واضح ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ بظاہر رفح شہر پر اسرائیلی جنگی حملے کے سخت مخالف کے طور پر خود کو پیش کر رہی ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کا بھی بتانا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسلحہ کے اس معاہدے میں 2000 کی تعداد میں MK-84,200 قسم کے بم شامل ہوں گے، جبکہ 500 کی تعداد میں MK-82,500 بم بھی معاہدے میں شامل ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکی اسلحہ کی یہ فراخ دلانہ فراہمی ان حالات میں جاری ہے جب امریکی حکام اسرائیل کو رفح شہر پر ممکنہ حملے کے سلسلے میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کی فوج کو جدید ترین اور مہلک ترین جنگی ہتھیار دینے کے لیے بھی تیار نظر آ رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن صرف رفح شہر پر حملے سے باز رہنے کا جو انتباہ دے رہے ہیں وہ صرف دکھاوا ہے۔ اندرونی معاملے میں وہ اسرائیل کے سامنے جھکے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی سرکاری خبررساں ادارے ارنا نے بتایا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی حملے میں قدس فورس کے 2 سینئر کمانڈر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی جبکہ دوسرے کی شناخت بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی حاجی رحیمی کے طور پر کی گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی 1960 میں پیدا ہوئے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 1 سال سے بھی کم عرصے بعد 1980 میں پاسداران انقلاب میں شامل ہوئے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سینئر کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ 2008 میں جنرل سلیمانی نے زاہدی کو دوسری بار قدس فورس کی لبنان کور کے کمانڈر کے عہدے پر مقرر کیا۔ وہ اس دوسرے دور پر 2024 میں ان کے قتل تک برقرار رہیں۔ انہوں نے 2008 سے لے کر 2016 تک قدس فورس میں کام کیا۔ وہ شام اور لبنان میں گارڈ کے کمانڈر تھے۔ رضا زاہدی نے 2005 سے لے کر 2008 تک پاسداران انقلاب کی زمینی فوج کی کمانڈری سنبھالی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ دمشق میں ان کے ملک کے قونصل خانے کی عمارت پر اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملے لاجواب نہیں رہے گا۔ صدر رئیسی نے اپنے تحریری بیان میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل کے میزائل حملے کو دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کے جنگجوؤں کے ایمان اور ارادے کے سامنے شکستوں اور ناکامیوں کے بعد صہیونی حکومت نے اپنی نجات کے لیے اندھے حملوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تل ابیب انتظامیہ اس طرح کے اقدامات سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم روزانہ مزاحمتی محاذ کی مضبوطی اور آزاد قوموں کی ان کی ناجائز فطرت سے نفرت اور کراہت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ بزدلانہ جرم لاجواب نہیں رہے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے گزشتہ روز جاری ہوئے بیان میں اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل کے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر میزائل حملے میں بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی رحیمی سمیت 7 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل جس نے حالیہ مہینوں میں شام اور ایرانی اہداف پر بار بار فضائی حملے کیے ہیں، اس حملے کی سرکاری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکہ نے شام کے دارالحکومت دمشق میں گزشتہ روز ایرانی سفارت خانے پر ہوئے اسرائیلی حملے کے بارے میں لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے متصل ایک عمارت پر ہوئے فضائی حملے کے نتیجے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے متعدد سینئر رہنماؤں سمیت 1 ڈزن کے قریب افراد مارے گئے، جس کی عالمی سطح پر سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ 2 امریکی عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے تہران کو براہ راست مطلع کیا ہے کہ وہ اس کے سفارت خانے پر حملے سے آگاہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا اس سے کوئی تعلق تھا۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اس نے ابھی تک اس حملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ نہ تو قونصل خانہ ہے اور نہ ہی سفارت خانہ، بلکہ القدس فورس کی ایک فوجی عمارت تھی جسے سول عمارت کی آڑ میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ایران نے اس واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے اس کا مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ حماس سیاسی بیورو کے رکن رشق نے کہا ہے کہ ہمیں غزہ کی پٹی میں غیر فلسطینی فورس کی موجودگی نامنظور ہے۔ انہوں نے حماس کے سوشل میڈیا پیج سے جاری کردہ بیان میں فائر بندی ہونے اور انسانی امداد کو داخلے کی اجازت دیے جانے کی صورت میں غزہ میں اقوام متحدہ فورس کی تعیناتی سے متعلق خبروں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں اور نامعلوم حوالوں سے شائع کی گئی ہے۔
حماس نے غازہ میں صرف اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی تنظیم UNRWA اور دیگر بین الاقوامی امدادی تنظیموں کا کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ رشق نے کہا ہے کہ اگر فائر بندی کے موضوع پر کوئی سمجھوتہ طے پاتا ہے تو علاقے میں مبصر عناصر کی نہیں ایسی حکومتوں کی موجودگی کی ضرورت ہے سمجھوتے کی ضامن ہوں اور اسرائیل کے سمجھوتے پر قائم رہنے کی ضمانت دیتی ہوں۔ ہماری قوم اپنی زمین پر کسی بھی غیر فلسطینی فورس کی موجودگی کو مسترد کرتی ہے۔ اسرائیلی قانون سازوں نے ایک قانونی ترمیم کو منظوری دی ہے جس میں حکومت کو ملک میں قطری نیوز چینل الجزیرہ کی نشریات پر پابندی لگانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ منظوری کے بعد وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ اس پر جلد ہی عمل درآمد کریں گے۔ اس بل کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں 71 ارکان کی حمایت سے منظور کیا گیا جبکہ 10 اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ نئے قانون سے وزیر اعظم اور وزیر مواصلات کو اسرائیل میں کام کرنے والے کسی غیر ملکی چینل کو قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھے جانے پر اسے بند کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ اس قانون کے تحت وزیر مواصلات سے مطالبہ ہوگا کہ وہ اسرائیل میں کسی چینل کے آپریشنز بند کرنے کے لیے وزیر اعظم کی منظوری حاصل کرنے کے واسطے وزیر اعظم کو اس بات پر قائل کریں کہ غیر ملکی چینل کا مواد ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اس قانون سے متعلقہ وزیر کو حکومت کا حتمی فیصلہ آنے کے بعد غیر ملکی نشریاتی ادارے کے دفتر کو بند کرنے اور اس کے ساز و سامان ضبط کرنے کا بھی اختیار ملتا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسے جلانے کی ناپاک جسارت کرنے والا عراقی نژاد سلوان مومیکا ناروے میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ سوشل میڈیا ریڈیو جنوا کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 37 سالہ ملون سلوان مومیکا کی لاش ناروے میں ان کے گھر سے ملی ہے، تاہم موت کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ریڈیو جنوا کی ٹویٹ کے مطابق جن لوگوں نے سلوان مومیکا کی موت کی تصدیق کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی تھی، انہیں 1 ملین افراد نے دیکھا ہے، تاہم ٹویٹ حذف کر دی گئی۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو میں دہشت گرد حملے کے تمام مجرموں اور اس جرم سے فائدہ اٹھانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ دارالحکومت ماسکو میں منعقدہ روسی وزارت داخلہ کے اجلاس میں اپنی تقریر میں پوٹن نے 22 مارچ کو ماسکو میں کنسرٹ ہال پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے بیان دیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روس میں غیر قانونی امیگریشن کا مسئلہ اہم ہے، پوٹن نے کہا وہ گروہ جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں بعض اوقات ہم حقیقی مجرمانہ تنظیموں کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ ان کا اکثر سرحد پار ڈھانچہ ہوتا ہے اور وہ غیر ملکی خفیہ سروس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کسی بھی جواز اور بہانے سے سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی سفارتی قوانین اور سفارتی استثناء کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے کہ دمشق میں اسرائیل کے مشتبہ میزائل حملے میں ایرانی سفارتخانے سے متصل عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ طہران کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 3 سینئر کمانڈروں سمیت 7 فوجی مشیر شامل ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز آج منگل کو سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکہ ریجن کے نائب گورنر سعود بن مشال بن عبدالعزیز، وزیر اقتصاد فیصل بن فاضل ابراہیم، اسپین میں سعودی عرب کے سفیر امیرہ حیفا بنت عبدالعزیز بن عیاف، جدہ کے میئر، مکہ ریجن کے ڈائریکٹر پولیس اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے اور ان کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات میں سرکاری ملازمین کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے عید الفطر پر سرکاری ملازمین کے لیے 8 اپریل بروز پیر سے 14 اپریل بروز اتوار تک پورے ایک ہفتے کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ تعلیمی ادارے بھی 15 اپریل سے کھلیں گے، تاہم پرائیویٹ سیکٹر میں عید کی چھٹیوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور ممکنہ طور پر انہیں بھی 7 روز کی چھٹیاں دی جائے گی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی اس سال عید 10 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں ایک ہفتہ قبل ہی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے سرکاری اور نجی شعبے میں عید الفطر کی تعطیلات 8 اپریل بروز پیر سے 11 اپریل بروز جمعرات تک 4 روز کی ہوں گی، تاہم جمعہ اور ہفتے کی معمول کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے کل 6 دن کی چھٹی ملے گی۔ پاکستان میں PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے ایک مرتبہ پھر الزام عائد کیا کہ بنی گالہ میں زیر حراست سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا۔ منگل کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاملے کی انکوائری کروائی جائے۔ منگل ہی کو اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت کے دوران عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بنگالہ میں حراست کے دوران زہر دیا گیا۔ عمران خان نے یہ بات احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا
بشرا بیوی کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں، ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ بشرا کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون کار فرما ہے۔